بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو اسلامک سوسائٹی۔ آج میں آپ کو بلال اور دیدار مصطفیٰ کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ جب عاشق مصطفیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے فرتے غم سے پکارا، ہائے دکھ کی بات۔ یہ سن کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واہ خوشی کی بات کہ میں عن قریب اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے پیارے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ تو بڑا ہی مشہور ہے۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال ظاہری فرمایا تو صحابہ اکرام پر قیامت قائم ہوئی، زندگیاں اجڑ گئیں، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگ بے قرار ہو گئے۔ ان میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ مدینے کی گلیوں میں دیوانے پھرتے رہتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بھائیو، تم نے کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو مجھے بھی ان کا دیدار کروا دو، یا مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ہی بتا دو۔ مدینے کی گلیوں میں ہر جگہ محبوب کے قدموں کے نشان ہیں۔ آخر کار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدائی کی تاب نہ لا کر مدینے سے ہجرت کر گئے اور ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 1 سال کے بعد خواب میں آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ آنکھ کھل گئی، اضطراب بڑھ گیا، لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور راتوں رات اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف چل نکلے۔ رات دن برابر سفر کرتے ہوئے آخر کار مدینے کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، وہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ آئے۔ آخر بے قرار ہو کر مزار پر انور پر حاضر ہوئے اور روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلب سے اپنے غلام کو بلایا اور خود پردے میں چھپ گئے، دیدار بھی نہ کرایا۔ روتے روتے بلال بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ میں آمد کا شہرا ہو چکا تھا۔ ہر طرف شور تھا کہ مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو دیکھا کہ ہر طرف لوگوں کا ہجوم ہو گیا ہے۔ اب منت و سماجت شروع ہو گئی۔ لوگ التجا کرنے لگے، اے بلال، ایک دفعہ پھر وہ درد بھری اذان سنا دو جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ حضرت بلال ہاتھ جوڑ جوڑ کر سب سے معذرت طلب کرنے لگے، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت میں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتا تھا تو پیارے سرکار
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنکھوں سے دیدار کر لیا کرتا تھا۔ اب تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردے میں چھپ گئے ہیں۔ آپ بتاؤ کہ میں کیسے اذان دوں اور مجھے سرکار کا دیدار کیسے ہوگا؟ مہربانی فرما کر مجھے اس خدمت سے معاف کر دو، مجھ میں برداشت کی قوت نہیں۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کسی صورت سے حسن اور حسین کو بلاؤ۔ اگر شہزادے بلال رضی اللہ عنہ سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال رضی اللہ عنہ ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بلال رضی اللہ عنہ کو بے حد محبت ہے۔ یہ رائے پسند آئی، چنانچہ ایک صاحب جا کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلا لائے۔ آتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، اے بلال، آج ہمیں وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے پیارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہا، تم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے وہی ہوگا۔ شہزادے، اگر میں نے انکار کر دیا اور کہیں تم روٹھ گئے تو مزار میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ ہو جائیں گے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کر دی۔ مدینے کی فضاؤں میں جب بلال رضی اللہ عنہ کی پرسوز آواز گونجی تو اہل مدینہ کے دل ہل گئے۔ مہینوں کے بعد بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سن کر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیاوی حیات کا سما بن گیا۔ لوگ روتے ہوئے بے تابانہ مسجد نبی کی طرف دوڑ پڑے۔ ہر شخص بے قرار ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ عورتیں، بچے سبھی گلیوں میں نکل آئے۔ لوگ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نڈھال ہو رہے تھے، ہچکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے ادا کیا، ہزار چیخیں ایک ساتھ فضا میں بلند ہوئیں، جس سے فضا دہل گئی۔ مرد، عورتیں سبھی زارے کتار رو رہے تھے۔ ننھے ننھے بچے اپنی ماؤں سے لپٹ کر پوچھ رہے تھے، امی جان، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ تو آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب مدینے تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا تو بے ساختہ نظریں ممبر پر اٹھ گئیں۔ ممبر خالی تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ ہو سکا۔ ہجر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین ہو گئے، غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ہوش آیا تو اٹھے اور روتے ہوئے پھر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔